ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی، تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان نظر آتا ہے، بے چین نظر آتا ہے، مالدار ہو، غریب ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، شو روم کا مالک ہو یا مزدوری کرتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو یا جھوپڑے میں رہتا ہو، جس کو بھی دیکھو ایک ہی آواز ہے کہ پریشان ہو، بے چین ہو، حالات میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، میرے کام نہیں ہو رہے، میرے مسئلے بند نہیں رہے، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، زندگی بہترین نہیں ہو رہی ہے، زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آ رہی ہے، چین سکون نہیں مل رہا ہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، الجھنیں ختم نہیں ہو رہی ہے، دو کام بنانے جاتا ہوں 4 کام بگڑ جاتا، 4 کام بنانے جاتا ہوں 8 کام بگڑ جاتا، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ پچھلے 20 سال کا پلاننگ ہے کہ اب سکون ملے گا، تب سکون ملے گا، مکان لے لیا سکون نہیں ملا، اچھی بائک لے لی سکون نہیں ملا، قیمتی موبائل لے لیا سکون نہیں ملا، شادی ہو گئی سکون نہیں ملا، بچے ہو گئے سکون نہیں ملا، بچوں کی اچھی پڑھائی ہو گئی سکون نہیں ملا، انہوں نے انگلش پڑھ لیا سکون نہیں ملا، ان کی شادیاں ہو گئی سکون نہیں ملا، پوتے ہو گئے سکون نہیں ملا، اچھے بنگلے میں چلے گئے سکون نہیں ملا، اے سی لگا لیا سکون نہیں ملا، بڑا کاروبار ہو گیا سکون نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سکون ملے گا کیسے اور کہاں سے ملے گا۔ یہ آج ہر انسان کی آواز ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جانکار ہو، ناسمجھ ہو، ہر انسان کے دل کی آواز ہے، ایسا کیا کروں کہ سکون مل جائے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی عمل ہے، کیا کیا جائے کہ سکون ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ حضرت، گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ کب سے رو رہی ہے اور پریشان ہے اور اپنی پریشانی کی داستانیں سنا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان یہ ہے۔ وہ آپ سے پردے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہے، آپ ذرا اس سے بات کر لیجئے، اس کی پریشانی سن لیجئے اور اس کو کوئی راستہ بتائیے، کوئی حل بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے پردے میں بیٹھ کر باتیں شروع کی۔ اس نے کہا حضرت الحمدللہ میری شادی ہو گئی، شادی کو 8 سال ہو گئے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اب اولاد کے لیے تو میں پریشان ہوں لیکن اتنی بھی زیادہ پریشان نہیں ہوں، وہ تو ابھی کبھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔
حضرت نے فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ حضرت ویسے الحمدللہ میرا شوہر اچھا آدمی ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے وقت دیتا ہے، کئی فیکٹریوں کے مالک ہے وہ، اور گھر کا سارا خرچہ بھی وہی دیکھ رہے، واچ مین کا خرچہ، مالی کا خرچہ، گھر کے اخراجات سب وہی دیکھ رہے، اور کوئی لائف میں ٹینشن نہیں ہے۔ ایک پریشانی ہے حضرت، وہ کیا پریشانی ہے؟ بس میرا شوہر مجھے مہینے کے 50,000 روپئے دیتا ہے، وہ خرچہ مجھے ہو نہیں رہتا، پرسنل مجھے 50,000 روپے میرے اپنے استعمال کے لیے دیتا ہے، وہ مجھے ہو نہیں رہتے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر وہ اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی، جیسے کوئی بہت قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انسان روتا ہے اور تڑپتا ہے اور بلکتا ہے اور آہیں بھرتا ہے۔ حضرت فرما رہے کہ اس طرح وہ رونے لگی، تڑپنے لگی، افسوس کرنے لگی۔ جب وہ رو کر خاموش ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ 50,000 کی جگہ تجھے 1,00,000 مل جاوے، 1,00,000 کی جگہ تجھے 2,00,000 مل جاوے، 2,00,000 کی جگہ تجھے 3,00,000 مل جاوے، 3,00,000 کی جگہ تجھے مہینے کے 3,50,000 مل جائے، تو بھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تیری پریشانی دور نہیں ہوگی۔ مسئلے زیادہ پیسے ملنے کی وجہ سے حل نہیں ہوتے، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہیں۔ آپ سروے اٹھاؤ تو سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ۔ اگر پیسوں سے مسئلے حل ہو جاتے تو کبھی بھی یہ مالدار لوگ خودکشی نہیں کرتے۔ حضرت اس نے کہا کہ حضرت پھر میرے مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ بس میرے مسئلے حل ہو جائیں، مجھے سکون مل جائے، میری زندگی بیسٹ ہو جائے اور میری لائف جو ہے وہ بہترین ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے مسئلے کا حل پیسوں میں نہیں، زیادہ خرچی میں نہیں ہے، تھوڑی سی سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تیرے مسئلے کا حل سچی توبہ میں۔ تو اس نے کہا حضرت میں توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ جو کہیں وہ سب میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مسئلے کا آپ حل نکالیں، میں بہت پریشان حال عورت ہوں، دنیا کی سب سے زیادہ پریشان حال عورتوں میں ایک میرا بھی نام ہے۔ پھر رونے لگی، افسوس کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا تو سچی توبہ کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے، اس نے توبہ کے کلمات پڑھ لیے اور کچھ نصیحتیں کر دی۔ خلاصہ یہ ہے اب جو تو ہے سچا پکا پردہ کر لے۔ گھر میں ٹی وی ہے؟ جی حضرت ہے۔ ٹی وی کو نکال دے گھر سے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو ایک اللہ کی ہو جا، جس طرح تو نکاح کر کے شوہر کی ہو گئی، کلمہ پڑھا ہے ایک اللہ کی ہو جا، پھر دیکھ تجھے سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، زندگی گزارنے کی مزہ بھی آئے گی، تیرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تیری پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی اور تیری ساری شکایتیں بھی دور ہو جائے گی۔ پھر تجھے احساس ہوگا کہ میں دنیا کی خوشحال ترین عورتوں میں سے ایک ہوں۔ ابھی تجھے لگ رہا ہے نا 50,000 روپے میں کہ میں پریشان حال عورت ہوں، تو سچی توبہ کر لے، تو نمازیں پڑھ لے، تو قرآن شریف کی تلاوت کر لے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لے اور تو اللہ کی طرف آ جا۔ گھر سے ٹی وی کو نکال دے، تو برقع پہن لے اور اللہ کی نیک بندی بن کر کے، اللہ کی فرما بردار بندی بن کر کے تو زندگی گزار کے اللہ کو بتا دے سکون اللہ نے دل تو دیا ہے، سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ جب یہ دل تو اللہ پر فدا کرے گی، خدا تجھے سکون دینا شروع کرے گا، تیرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تجھے سکون بھی مل جائے گا اور تیری زندگی بیسٹ آف دا بیسٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، انشاءاللہ عمل کروں گی۔ بہت طریقے اپنائے، پریشانی ختم نہیں ہوئی، بے چینی ختم نہیں ہوئی، حالات ختم نہیں ہوئے، تکلیفیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی، میں سمجھی تھی کہ شاید آپ میرے شوہر کو درخواست کریں گے تو وہ میرے 50,000 کے 1,00,000 2,00,000 کر دے گا، لیکن آپ نے تو پورا میرا وے چینج کر دیا، پورا راستہ چینج کر دیا، پورا ٹریک چینج کر دیا، آپ نے میری پوری سوچ چینج کر دی، خرچی پہ سے پورا میرا دھیان ہی ہٹا دیا، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 3,00,000 ملیں گے تو بھی تے کو سکون نہیں ملے گا۔ حضرت اب آپ جو بتا رہے ہیں انشاءاللہ میں وہ کروں گی، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں 3-4 مہینے کے بعد بذریعہ فون بات ہوئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خوشی کے آنسو آ گئے۔
حضرت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میری پریشانی دور ہو گئی حضرت، میری بے چینی ختم ہو گئی، اب میری زندگی بیسٹ ہو گئی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو حضرت، میں گھر آئی، میں نے سچے پکے پردے کی نیت کر لی، الحمدللہ میں سچے پکے پردے میں ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور میں نے گھر سے ٹی وی نکال دی ہے، اور میں علم سیکھ رہی ہوں، تھوڑا بہت علم بھی میں نے سیکھا ہے، اور بہت مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی۔ اور حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ مجھے 3 لاکھ ملیں گے تو بھی میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ صحیح فرما رہے تھے حضرت۔ جب سے آپ کے پاس سے آئی ہوں میرے مہینے میں 15,000 روپے ہی خرچ ہو رہے ہیں، 35,000 روپے بچ رہے ہیں۔ اب میرے شوہر کے پاس بہت پیسہ ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے ایک ترتیب بنائی کہ یہاں علاقے میں جو یتیم بچے ہیں، جو غریب ہیں، جو بیوہ ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، یہ 4 مہینے ہو گئے 35,000 روپے میں ان لوگوں پہ خرچ کر رہی ہوں، الحمدللہ ان کی دعا بھی مل رہی ہے اور میرے سارے مسئلے بھی حل ہو گئے۔ حضرت آپ نے جو بات بتائی نا، اس طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا، اور میں سوچ ہی نہیں رہی تھی، اور میرے تصور میں ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں گی نا تو اللہ میرے سب مسئلے حل کر دیں گے، یہ میرے تصور میں نہیں تھا۔ میں مسئلوں کا حل پیسوں میں تلاش کر رہی تھی، خرچی میں تلاش کر رہی تھی، زیادہ خرچ میں تلاش کر رہی تھی، حالانکہ شوہر تھا، گھر تھا، پیسے تھے، بڑا کاروبار تھا، لیکن میں پیسوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ آپ نے میری رہبری فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میں سکون سے ہوں اور بہت خوشحال ہوں۔ میرے عزیزوں، یہی آج پوری امت کا مسئلہ ہے۔ پوری امت کہہ رہی ہے کہ میں پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ پیسے ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، کوئی کہتا ہے میرا فلیٹ نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس بڑا عالیشان بنگلہ نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس فلاں کار نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس اچھی جاب نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پیسوں میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس خود کا اپنا پرسنل کاروبار نہیں۔ تو جس کا اپنا کاروبار ہے وہ بھی تو پریشان ہے، جو شو روم کے مالک ہے وہ بھی تو پریشان ہے، جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ بھی تو پریشان ہے، جو دیکھنے میں شادیوں میں بہت خوشحال لگتے ہیں اندر سے وہ بھی تو پریشان ہے۔ میرا بیٹا مجھے ناراض کر کے اس کو میرے گھر میں کہاں اچھا لگ سکتا ہے، چاہے روڈ پتی ہو جائے یا اربوں پتی ہو جائے، اگر میرے بیٹے نے مجھے ناراض کیا ہے اس کو میرے گھر میں اچھا نہیں لگ سکتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اگر اللہ کو ناراض کیا ہے تو پھر خدا کی زمین پہ اچھا نہیں لگ سکتا۔ بڑا عالیشان کھانا بنایا ہے، نمک نہیں ہے، کھانے میں مزہ نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کی زمین پہ چلتا ہے، جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا جو مرضی تو بن جا، تجھے زندگی گزارنے کی مزہ نہیں ہے۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں کب اچھا لگتا ہے؟ جب اللہ ناراض ہو تو بندے کو اللہ کی زمین پہ کب اچھا لگتا ہے؟ میری اور آپ کی یہی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ برکت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، پیسہ ہے، چیزیں ہیں، بائک ہے، موبائل ہے، کار ہے۔ پہلے دیکھو لوگوں کے پاس عالیشان مکان نہیں تھے، ایسی عالیشان مسجدیں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا، لائٹیں نہیں تھی، اے سی نہیں تھا، واشنگ مشین نہیں تھا، کپڑے مستورات ہاتھ سے دھلتی تھی، جوش مشین نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، فریج نہیں تھا، اس قسم کا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا۔ اور آج الحمدللہ ساری نعمتیں، لوگ اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ جاتے تھے، فون نہیں تھا، بات چیت نہیں ہوتی تھی، دنیا دور تھی، اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ تھا جو اللہ کے قریب تھا۔ اور آج موبائل نے دنیا کو قریب کر دیا ہے اور ہمیں اللہ کی نظر سے دور کر دیا، ہمیں اللہ کی نظر سے دور کر دیا۔ جس راستے سے برکتیں آئے گی دوسرے راستے سے پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ آج ہماری ساری پریشانی اور تکلیف اور حالات اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ وہ مستورات جب سچی توبہ کر کے، 5 وقت نمازیں پڑھ کے، اللہ کا قرآن پڑھ کے، برقع پہن کر کے، وہ بد نظری سے بچ کر کے، ٹی وی کو گھر سے نکال کر کے، جو کہہ رہی تھی میں 50,000 میں پریشان ہوں، اس کے مسئلے 15,000 میں حل ہو گئے، 35,000 روپے بچ گئے۔
غریبوں کو دے رہی ہے، یتیموں کو دے رہی ہے، بیواؤں کو دے رہی ہے، مسکینوں کو دے رہی ہے، مجبوروں کو دے رہی ہے، لاچاروں کو دے رہی ہے. کیا ہوا کہ اللہ کو خوش کر دیا، اللہ نے اس کو خوش کر دیا. میرے عزیزو، یہ خانقاہی مجلس ہے، اور خانقاہی مجلس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں آ کر کے میں اور آپ سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو چینج کر ڈالیں اور ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. دور نہیں ہے، سکون اثر سے شروع نہیں ہوگا. اگر اسی مجلس میں کوئی توبہ کرے گا، ابھی سے اس کو سکون کی لہریں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک آدمی اللہ کا ولی بننے کی نیت کرتا ہے، ابھی بنا نہیں ہے ولی، نیت کی ہے، نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے موبائل کو صاف رکھتا ہے. جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی، پھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی، پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے، پھر زندگی بہترین ہو جاتی ہے، پھر زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا. تو آج کی مجلس میں آپ، ہم سب اور پوری دنیا والے، ہم لوگ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک اللہ کو راضی کریں. لگزری بس میں پیچھے جو بیٹھے گا وہ تو اسپیڈ بریکر پر اچھلتا رہے گا، بمپر پہ اچھلتا رہے گا. بھائی آپ پیچھے کیوں بیٹھے؟ ڈرائیور سے جتنا دور رہو گے 100 بمپر آئیں گے، 100 بمپر پہ آپ کو اچھلنا ہے، آپ پر ایک بمپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل صاحب ہو، مولانا ہو، پروفیسر صاحب ہو، آپ دین کے کام میں لگے ہو نہ لگے ہو، حاجی صاحب ہو نہ ہو، مالدار ہو غریب ہو، لگزری میں پیچھے بیٹھو گے اچھلنا ضروری ہے. کیا کریں مولانا؟ کچھ نہیں کرنا ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے ڈرائیور کے قریب آ جاؤ، پھر اسپیڈ بریکر تو آئے گا، بمپر تو آئیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ دنیا لگزری بس ہے، اللہ چلا رہے ہیں. جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اچھلتا ہی رہے گا، تڑپتا ہی رہے گا، بلکتا ہی رہے گا، سسکتا ہی رہے گا، پریشانی رہے گا، بے چینی رہے گا، حالات میں رہے گا. چاہے جتنا جو مرضی علم حاصل کر لے، دین کا علم حاصل کر لے یا دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لے، مالدار ہو جائیں یا غریب ہو جائیں، جوان ہو یا بوڑھا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، شو روم کا مالک ہو یا کہیں مزدوری کرتا ہو. فرمایا کہ یہ دنیا اللہ چلا رہے ہیں، جتنا اللہ سے دور رہے گا اچھلتا رہے گا، تڑپتا رہے گا. مولانا کیا کرے؟ کچھ مت کر، سچی توبہ کر کے خدا کے قریب آ جا. حالات تو آئیں گے، تجھے حالات کا پتہ نہیں چلے. واٹر پروف گڑی ہے، کمپنی گارنٹی دیتی ہے، پانی تو آئے گا لیکن گھڑی میں نہیں آئے گا. بھائی گھڑی کے اوپر پانی ہے، ٹھیک ہے گھڑی کے اوپر پانی ہے، لیکن گھڑی واٹر پروف ہے، یہ گھڑی کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا. اے انسان تو اللہ کا ہو جا، خدا تیرے دل کو غم پروف کر دے گا. غم تو آئیں گے، حالات تو آئیں گے، لیکن تجھے حالات کا پتہ نہیں چلے گا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا. اللہ کرے کہ یہ بنیادی بات میرے اور آپ کے دل میں اترے تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے. کوئی بھی آدمی بھینس کو گوبر کے لیے خریدتا ہے؟ نہیں، بھینس گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی، بھینس تو دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے، گوبر تو فری میں آتا ہے. یوں فرمایا کہ یہ دودھ اللہ کا دین ہے اور گوبر دنیا ہے. جب اللہ کے دین کو لے لو گے
دنیا قدموں میں آئے گی، راحت کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی، اطمینان کے ساتھ آئے گی، چین سکون کے ساتھ آئے گی۔ دنیا بہت سے لوگوں کے پاس آ رہی ہے، چین سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کتنے مالدار کہتے ہیں مولانا پیسہ آیا بربادی لے کر کے آیا۔ کیا ہوا؟ بھائی بھائی میں لڑائیاں ہو گئی، بھائی بہنوں میں آپس میں لڑائیں ہو گئی۔ پیسہ تو ہے لیکن ایسا لگتا ہے اللہ نے ناراض ہو کر کے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی، مکان، زمین، جائیداد، کاروبار، پیسہ نہیں چھینتے، بلکہ اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے، قرآن شریف کی تلاوت کا شوق چھین لیتے، اور اللہ اس کو دنیا میں مشغول کر دیتا۔ انسان غور کرے اپنے بارے میں، کیا میری فجر کی نماز ہو رہی ہے؟ کیا میری قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا میں پورا دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں ہوں؟ میرے پاس اللہ کے لیے وقت ہے؟ انسان اپنے بارے میں غور کرے، سوچے۔ کتنے لوگ ہیں وہ حالاتوں میں ہیں، تکلیفوں میں۔ ایک آدمی کو چوہا پکڑنا ہو اور وہ روٹی کے اوپر گھی لگاتا ہے اور اس کو پنجرے میں رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ خوشی خوشی روٹی میں گھی لگا رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ بچے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو دو روٹی گھی والی، تو ماں دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور چوہے کے لیے روٹی میں گھی لگا رہی ہے۔ تو کوئی یوں کہے کہ یہ اپنے بچے کو تو گھی والی روٹی دیتی نہیں اور چوہے کے لیے گھی والی روٹی لگا رہی ہے۔ ارے وہ خوش ہو کے نہیں لگا رہی ہے، وہ گھر میں چوہا پریشان کرتا ہے تو وہ چوہے کو پکڑنا ہے، چوہے کو پھنسانا ہے اور چوہے کو گھر سے نکالنا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نواز رہا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کو خوش ہو کے ہی دے رہا ہے، کسی کو خوش ہو کے بھی دیتا ہے، کسی کو ناراض ہو کے بھی دیتا ہے۔ جیسے ماں ناراض ہو کے روٹی میں گھی لگا رہی ہے تاکہ چوہے کو گھر سے نکالنا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی دنیا بنا دیتے ہیں اور وہ دنیا آنے کے بعد وہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی پوری فیملی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ فرعون کو بہت دیا، ناراض ہو کر کے دیا، بعد میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ قارون کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر آتی تھی، قارون کو بہت دیا، لوگ رشک کرتے تھے اور آہیں بھرتے تھے، قارون کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے اونٹوں کو دیکھو، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر آ رہی ہے، لوگ رشک کرتے تھے۔ اور جب قارون دھسنے لگا تو لوگ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو بچا لیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ قارون کامیاب ہو گیا، قارون تو پیسوں میں ڈوب گیا، قارون تو بہاروں میں آ گیا، پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اسی پیسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا اور زمین نے اس کو دھسا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، ایک عورت کو کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے اور میں تجھے یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا۔ وہ عورت لالچ میں آ گئی، بات میں آ گئی، اور وقت کے اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ، جن کا قرآن کریم کے 28 پاروں میں تذکرہ ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر تہمت لگا بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، بد دعا کر دی کہ اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ناراض ہوئے ہیں، زمین کو آپ جو بھی حکم دو وہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، بد دعا کو جو تھی وہ قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ تو قارون کو دھسا دے۔ تو قارون دھسنا شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ دھسنا شروع ہوا نا تو اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میری غلطی تھی۔ تو زمین کو کہا اور دھس لے اس کو۔ تو زمین نے قارون کو اور دھسا، قارون نے معافی مانگی، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا اس کو نگل لے، تو زمین نے قارون کو پورا ہی نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ یہ قارون تیرے سے معافی مانگتا تھا، میرے سے جو معافی مانگی ہوتی تو معاف کر دیتا۔ ایک دفعہ جو مجھے کہتا نا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دل کو نرم کر دیتا، میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیر، اتنا سنگین جرم کیا۔ وقت کے نبی کلیم اللہ، اللہ کے لاڈلے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر الزام لگوایا۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ مجھے کہتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بے شک میں اور آپ ہے تو گنہگار، اللہ کو ناراض تو کیا ہے لیکن ابھی انتقال نہیں ہوا ہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا، میں اور آپ زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کا معافی کا اعلان ہے۔ اللہ معاف کر دینے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اپنا قریبی بنانے کے لیے، چین سکون اطمینان اور امن و امان دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر میں اور آپ تیار ہیں، یقین مانے آج سے زندگی میں باہر آ جائے گی۔ آپ دعائیں دو گے، رات کو میٹھی نیند آنا شروع ہو جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو ساری داستان سنائی۔ حضرت بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے میں سناتا رہا، پیر صاحب سنتے رہے، اخیر میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ مجھے کہا بھائی صاحب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آپ کے آگے کے سارے مسئلوں کو دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا مولانا یہ جملہ میرے دل میں ایسا لگا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس بندے نے 1 گھنٹے کے قریب میری باتیں سنی ہیں، میری پریشانیاں سنی ہیں، میری تکلیفیں سنی ہیں، میرے حالات سنے۔ آج انسان ہر ایک کے دل میں بات ہے کہ یہ پریشانی ہے، یہ حالات ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ کہ پیر صاحب نے ایک جملہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، آ جاؤ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ انتقال کے بعد لوگ قبرستان لے جا کے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، خوش نصیب۔ ان کے ایک جملے نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین رہنے کی ضرورت نہیں ہے، حالاتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیفوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، برکت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گھر میں اثرات ہیں، تکلیف ہیں، بلا ہیں، مصیبت ہیں، برکتیں نہیں ہیں، کیا پتہ کیا ہو جاتا ہے، پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ بیوی بات مانتی ہے، نہ بچے مانتے ہیں، نہ گھر والے مانتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ کچھ نہیں کر، تو اللہ کی مان لے، سب تیری مان لیں گے۔ جو اللہ کی مان لیتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کی مان لیتے ہیں، اور جو اللہ کی نہیں مانتا اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے۔ یہ کہتے کہتے تو زندگیاں ختم ہو گئی۔ کئی لوگ قبروں میں چلے گئے، ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو ناراض کر کے میں اور آپ اربوں پتی بھی ہو جائیں تو بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ ایک ہی حل ہے مسئلے کا، اور وہ حل ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں۔ مولانا ہم اللہ کی طرف تو ہے، ایسا نہیں بالکل نہیں ہے نا، ماشاءاللہ ہے، اور تھوڑا سا آ جائے، اپنی تنہائی کو پاک صاف کر لے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان تجھے خدا کے قریب کر دے گی، اور تنہائی کے گناہ انسان تجھے خدا سے دور کر دے گا۔ فجر کی نماز میں آگے پیچھے ہو رہا ہو، شروع کر دے۔ نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہو، اس کو مضبوط کر لے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کوالٹی والی کر لے۔ وضو کر رہے ہیں، اس کو بہترین کر لے۔ مسجدوں میں 15-20 منٹ لگا رہے ہیں، ایک نماز میں آدھا گھنٹہ شروع کر دے۔ رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہو، 5-5 مرتبہ شروع کر دے۔ تھوڑا رکوع لمبا کر لے، تھوڑا سجدہ لمبا کر لے، تھوڑی نمازیں لمبی کر لے۔ جس کی نماز میں سکون نہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں۔ جس کی نماز بے مزہ، اس کی زندگی بے مزہ۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے۔ اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت؟ جو انسان لوگ طواف کرتے ہیں وہ کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ایک عظیم الشان حکم نماز وہ ابھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب فرض نماز پر بیت اللہ شریف کا طواف رک سکتا ہے تو ہمارا کام کاج، ہمارا کاروبار اور ہماری راتوں کی میٹھی نیندیں کیوں قربان نہیں ہو سکتی؟
پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام۔ ہم تو گھومتے رہتے کبھی یہاں کبھی وہاں، لوگ ملتے رہتے ہیں، حالات سناتے ہیں، اپنی داستان سناتے ہیں، 90% پریشانی کے حالات سناتے ہیں اور 10% لوگ خوشحالی والے حالات سناتے ہیں۔ مولانا کیا بتاؤں، میں 2 سال پہلے بہت پریشان تھا، ابھی بہت بہاروں میں آ گیا اور زندگی بہت بہترین ہو گئی، میرے سب مسئلے حل ہو گئے اور اب میں بہت خوش ہوں۔ تو یہ 10% سے میں نے پوچھا کہ آپ کی خوشحالی کی وجہ کیا؟ پیسہ زیادہ آ گیا، کوئی نئی کار آ گئی، کیا آپ کی خوشحالی کی وجہ کیا؟ یہ 10% نے ایک ہی بات کی، مولانا پہلے گناہ کر رہے تھے تو بے چین تھے، یو ٹرن لے کے اللہ کی طرف آ گئے تو سکون میں آ گئے، بہاروں میں آ گئے، رزق کے مسئلے بھی حل ہو گئے، گھر میں بھی عزتیں مل گئی، باہر بھی عزت مل گئی، چہرے پہ نور بھی آ گیا، دل میں سرور بھی آ گیا اور زندگی گزارنے کا مزہ بھی آ گیا۔ اب مزہ آ رہی ہے، اب اچھا لگ رہا ہے، اب دل لگ رہا ہے، اب نمازوں میں جان پیدا ہو رہی ہے، اب قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہو جن کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہو، وہ قسم کھا کے آپ کو کہہ سکتے ہیں میں چین سکون میں ہوں۔ یہاں بھی ہوں گے بہت سے ایسے ہو، وہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں میں چین سکون میں ہوں۔ اور بہت سے میرے جیسے گنہگار بھی ہوں جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوگی، فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، وہ قسم کھا کے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ میں پریشان ہوں۔ یہ تو قاعدہ ہے، نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے۔ نیکی کرو گے سکھ ہی سکھ ملے، گناہ کرو گے دکھ ہی دکھ ملے۔ آج ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ خوشی مل جائے۔ خوشی پیسوں سے اور چیزوں سے نہیں خریدی جا سکتی، خوشی اللہ کی یاد سے ملتی ہے، خوشی سچی توبہ کرنے سے ملتی ہے۔ یہ بڑے بڑے اسٹار لوگ جنہوں نے توبہ کی، ان کے پاس کیا کمی تھی؟ میں اکثر سناتا ہوں سعید انور کے پاس کیا کمی تھی؟ کیا عزت نہیں تھی؟ کیا نام نہیں تھا؟ کیا شہرت نہیں تھی؟ کیا وہ اوپننگ نہیں کرتا تھا؟ کیا اس کے ریکارڈ نہیں تھے؟ کیا پوری دنیا میں اس کی واہ واہ نہیں تھی؟ پھر کیوں بے چین تھا سعید انور؟ آپ سنو اس کے بیان، وہ کیا کہتا ہے؟ میں بے چین تھا، میں پریشان تھا، میں حالات میں تھا، میں تکلیفوں میں تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں 7 اسٹار میں سکون کی تلاش میں تھا، ایک ملک سے کھیل رہا ہوں، عزتوں کا شوہرہ ہے، عزتوں کا دور دورہ ہے اور اندر بے چینی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملا؟ ایک ہی جملہ ہے، بیٹی کا انتقال ہوا، دل میں بات آئی، سعید آج تیری بیٹی گئی ہے، کل کو تو چلا جائے گا، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کے پاس آ گیا، سکون مل گیا اور خدا نے سب کچھ دے دیا۔ جو بھی حج عمرے میں سے آتا ہے تو کہتا ہے سعید انور سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی ہم بھی گئے تو ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی۔ بار بار اللہ حج کرا رہا ہے، عمرے کرا رہا ہے، دنیا کے اسفار کرا رہا ہے، اور آج دنیا ان کو اسلامک اسکالر سے جانتی ہے۔ کئی لوگ ان کی بات سن کے توبہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے سب کچھ ہے، پریشان ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس کیا کمی ہے پھر بھی پریشان ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ بس اللہ کی طرف آ جائے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے۔ جو ایک بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے خدا کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے، اللہ کے ہو جائیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں خوشبو لگاؤں گا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آزو بازو والوں کو بھی خوشبو آئے گی۔ دودھ بیچنے والا اپنے فائدے کے لیے دودھ بیچتا ہے، اوروں کے لیے نہیں بیچتا۔ بھائی 500 لیٹر دودھ بیچوں گا، 1 لیٹر پہ 2 روپے ملیں گے، مجھے 1000 روپے ملیں گے، مہینے میں 30,000 روپے ملیں گے، میرے گھر کا نظام چلے گا، لائٹ بل بھروں گا، بچے انگلش اسکول میں پڑھیں گے، اور گھر میں کھانے وغیرہ آئے گا اور میرے گھر کا نظام چلے گا۔ دودھ بیچنے والا اپنے فائدے کے لیے دودھ بیچتا ہے، صرف اس کا فائدہ نہیں ہوتا، پورے علاقے کا، پوری سوسائٹی کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں دودھ جاتا ہے اس گھر میں چائے بھی بنتی ہے، ملک شیک بھی بنتا ہے، شربت بھی
بنتا ہے, کافی بھی بنتی ہے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور مہمان آئے تو ان کو چائے وغیرہ بھی پلائی جاتی ہے, لیکن دودھ بیچنے والے نے اپنے فائدے کے لیے بیچا تھا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اے انسان, جب تو خود نیک بن کے اللہ کے دین کا کام کرے گا تجھے بھی فائدہ ہوگا, تیری ذات سے اوروں کو بھی فائدہ ہوگا. اور جب کوئی انسان برا بن جاتا ہے, گنہگار بن جاتا ہے, اللہ کو ناراض کرنا شروع کرتا ہے, اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. فرمایا کہ برا دوست یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کہیں گے شیطان تو کتنا پکا کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے, اور برا دوست مسلمان ہے, ایمان والا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو کیا برا دوست شیطان سے بھی خطرناک ہے؟ جی ہاں جناب, شیطان آپ کو گناہ کا اشارہ کرتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے وہ کام کروا دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ برا دوست ہمارے لیے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر کسی کو نیک بننا ہے, اللہ کی طرف آنا ہے, اپنا سرکل دیکھے وہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے آہستہ آہستہ نیک بن جائے گا, بروں کے ساتھ ہے آہستہ آہستہ برا بن جائے گا. گندگی کی جگہ پہ جائے گا, کتنا بھی عطر لگا کے جائے گا اس کو گندگی کی بدبو آئے گی, اور عطر کی دکان پر جائے گا تو اس کو عطر کی خوشبو آئے گی, چاہے خریدے یا نہ خریدے. اگر اپنے دوستوں کا سرکل اچھا ہوگا تو پھر ماحول بہتر ہوگا. اگر ماں باپ نیک ہوں گے, ماں باپ عطر والے ہیں, خوشبو والے ہیں, نیک ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں, ان کے بچے بدبو والے نہیں خوشبو والے نکلنے والے ہیں. ان کے بچے فرما بردار نکلنے والے ہیں, بااخلاق نکلنے والے ہیں, چونکہ پھلدار درخت پہ پھل آتا ہے. ماں باپ نیک ہیں, ماں باپ نمازی ہے, ماں باپ سنتوں پہ چلنے والے ہیں, اللہ کے دین کو فرسٹ رکھنے والے ہیں. فجر کی نماز میں ماں باپ اٹھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں, اس کے ابو کا پورا حلیہ سنت کے مطابق ہے, مسجد میں اس کے ابو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں, گشتوں میں جاتے ہیں, ملاقاتوں میں جاتے ہیں, مہینے میں 3 دن جاتے, سالانہ چلہ جاتے, اندرون جاتے, بیرون جاتے, جمعرات کو مرکز جاتے, خود اللہ سے جڑتے اور لوگوں کو گشتوں میں جا کے اور ایک ایک گھر میں جا کے ڈور بڈور جا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے. بچہ اپنے ابو کو گھر میں تہجد پڑھتے دیکھتا ہے, تسبیح پڑھتے دیکھتا ہے, قرآن پڑھتے دیکھتا ہے, یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا فرما بردار ہونے والا ہے, خدا کا بھی فرما بردار بننے والا ہے. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں, بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میرے عزیزو, گھر کا وڈیل نیک ہو جاتا ہے. اچھا ماں باپ نیک ہوتے تو بچے کیوں نیک ہو جاتے ہیں؟ بچوں کو نیک صحبت مل جاتی ہے. وہاں بھی مسئلہ تو صحبت کا ہی ہے. اگر ہمیں نیک لوگوں کی صحبت ملے گی تو ہم نیک ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کو اگر نیک صحبت ملے گی ماں باپ کی تو بچہ نیک ہو جائے گا, فرما بردار ہو جائے گا. خدا کا فرما بردار ہوگا تو ہمارا بھی فرما بردار ہوگا. اگر اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو ہمارا بھی فرما بردار نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ بچوں کو دین سکھا دو, دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے. اور جب انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں حرم شریف میں تھا, مجھے ایک ہار ملا جو بہت قیمتی ہار تھا, بہت قیمتی ہار تھا. میرے ہاتھ لگ گیا, اس کو بیچ دیتا تو پوری زندگی کا خرچہ نکل جاتا. اور کئی وقت سے دعا کر رہا تھا, اللہ میرے رزق کا بندوبست کر دے, میرے رزق کا انتظام کر دے, میرے رزق کا انتظام کر دے. اللہ سے مانگ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا اور اللہ کی مدد لے رہا تھا اور ہار مل گیا. اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ رزق کا انتظام ہو گیا, لیکن صرف ذکر والے نہیں تھے, علم بھی ساتھ میں تھا, اسی لیے علم و ذکر کو ساتھ میں رکھا ہے. یار یہ ہار تو ملا ہے لیکن یہ تو کسی اور کا ہے, یہ تو چوری ہو جائے گی, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے, صحیح کام نہیں ہے. رزق اللہ کہیں اور سے دے گا, وہ بہت بڑا ہے, بڑا کریم ہے. مطاف میں کھڑے ہو کے اعلان کیا, ایک قیمتی ہار ہے, وہ مجھے ملا ہے, میرے جولے میں رکھا ہے, جس کا بھی ہو وہ نشانی بتا کر لے لے. ایک نابینا چچا ہے اور کہا کہ بھائی وہ ہار میرا ہے, کیا نشانی ہے, علامت بتائی, دے دیا. فرماتے پھر میرے دل میں افسوس ہوا کہ یار یہ تھے تو نابینا, اگر رکھ بھی لیتا تو کیا پتا چلتا. یہ دل میں بات آئی. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا یار کہ اللہ ناراض ہو جاتا نا, مسئلہ تو اللہ کو راضی کرنے کا, اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور اللہ سے مانگنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا, کبھی نامراد نہیں ہوتا.
بادشاہ نے خزانہ دیا ہے کہ بھائی خزانہ ہے، یہ 15 چابی ہے، کھول لو، کوئی بھی ایک لگ جائے گی تالے کو. 13 لگائی ہے، نہیں لگی. ابھی نا امید کیوں ہوتے ہو؟ 14 لگ جائے گی، 15 لگ جائے گی. ابھی کھل گیا تو اندر بہارے ہے نا، پیسوں کا ٹینشن تو ختم ہو جائے گا نا. اللہ نے کہا ہے میرے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ دعا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا. آج مانگ رہے، کل مانگ رہے، کیا پتا پرسول مل جائے، کیا پتا اترسو مل جائے. کبھی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور کبھی تھوڑا رک کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں تھا، روتا ہی نہیں تھا. ابھی روتا ہے تو روتے ہوئے اچھا لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابھی دے دوں تو رونا ہی چھوڑ دے، مانگنا ہی چھوڑ دے. تو کبھی ہم روتے ہوئے اللہ کو اچھے لگتے ہیں، کبھی اللہ کو سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اللہ کو منانا، اللہ سے مانگنا. ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں صحیح ہوں الحمدللہ، کہ جس کی جو چیز تھی میں نے ان کو لوٹا دی اور اپنی دعا شروع کر دی. کچھ دن گزرے تھے، وہاں قریب میں ایک بستی تھی حلہ نام کی. فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں وہاں سے گزر رہا تھا، اذان ہوئی تو میں مسجد پہنچ گیا. بستی والوں نے کہا امام حضرت، امام آپ نماز پڑھا دیجئے، جوان تھے، آپ نماز پڑھا دیجئے. میں نے نماز پڑھائی. بستی والوں نے کہا کہ آپ دوسری نماز بھی پڑھا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جوان آدمی، خوبصورت آدمی، تقوی والا آدمی. کہا حضرت اگر آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھایا کرے آپ کا احسان ہوگا، آپ یہاں امام بن جاؤ، یہیں رہنا شروع کر دو، قریب تو ہے حلہ بستی. کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں امامت کراؤں گا. امامت کرانا شروع. کچھ مہینے گزرے، بستی والوں نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ امام صاحب ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، ان سے علاقے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، علم گہرا ہے ان کے پاس، تقوی ہے. کہا کہ ہمارے امام صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، جانکار ہے، اگر آپ کی ان سے شادی کرا دی جائے تو. ابن عقیل نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں جوان بھی ہوں، میری شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے. بات ہوئی، نکاح ہو گیا، سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی. ابن عقیل فرماتے کہ کچھ دن گزرے، ایک مرتبہ میں گھر پہ گیا نا تو میری بیوی نے ایک ہار پہنا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو نے یہ ہار پہنا ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے ہار پہنا ہے. کہا اس قسم کا سیم ہار مجھے متاف سے ملا تھا. تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ پھر تو آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی. وہ کیسے؟ تو کہا کہ آپ کو ہار ملا تھا، آپ نے میرے ابو کو دیا تھا، میرے ابو نابینا تھے. بولے ہاں. دیکھو آپ نے ہار واپس کیا نا، اللہ نے آپ کو ہار بھی دیا، ہار والی بھی دی اور گھر بھی دے دی. ابھی آپ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، کچھ وقت میں. اور میرے ابو جب سے وہاں سے آئے نا تو میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جس نے مجھے ہار لوٹایا نا وہ خوبصورت نوجوان تھا اور امانت دار تھا. وہ اس وقت سے روتے تھے کہ اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو پڑھایا لکھایا ہے، جانکار ہے، اس کے جیسا نیک اور امانت دار بیٹا دے، اس کو شوہر دے دے. تو میرے ابو دعا کرتے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کی بھی دعا قبول کر لی اور آپ کی بھی دعا قبول کر لی. تو چوری سے بچے اور دعا کرتے رہے اور نظر اللہ پر جمائی، جلد بازی نہیں کی. کچھ وقت میں اللہ نے سب دے دیا، وہی ہار اللہ نے لوٹا دیا. ہم لوگ تھوڑی جلد بازی کر لیتے. میرا ایک دوست تھا، اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا. میں سفر میں گیا، کیا ہوا؟ بولے 10 سال سے شادی کی دعا کرتا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی. اب اللہ سے نہیں مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. اس کی باتیں سن کے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں عذاب نہ آ جائے. ایسی بات ہے. تو ابھی اس کی شادی ہو گئی تو میں ملنے گیا تو بولتا ہے مولانا وہ 2013 میں جو میں نے دعا شروع کی تھی نا تو اس وقت تو میری اہلیہ 4تھی کلاس میں پڑھتی تھی، کہاں سے شادی ہوگی؟ اس کو پوچھا کہ 10 سال بعد دعا قبول ہوئی؟ تو بولے کب دعا شروع کی تھی؟ بولے 2013 میں، اس وقت تو میں 4تھ کلاس میں تھی. بولے اب اللہ اس کو اچھی اور نیک بیوی دینے والا تھا، اب اس سے 10 سال چھوٹی دینے والا تھا. اب وہ سوچ رہا ہے اللہ میری دعائی قبول نہیں کر رہا. اتنی تعریف کر رہا تھا وہ، مولانا میری لائف بیسٹ ہو.
وہ نیک لڑکا ہے. کہتا ہے کئی سنتیں مجھے بتاتی. ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں. پیارے نبی کی یہاں یہ سنت ہے، اس موقع پر یہ دعا. تھوڑا سا جلد بازی نہ کرے، مانگتے رہے، دے گا اللہ، بہت بہترین دے گا، بہت بیسٹ دے گا. رزق کی کمی ہے، مانگتے رہو، خدا رزق کے دروازے کھولے گا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں ہے. اس کے خزانے ہمیں دینے کے لیے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کا ہے. سارے رات کو تہجد میں پڑھنے والے خوشحال، سب کی جولیوں کو خدا نے بھر دیا ہے. اللہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ آتا ہے کوئی سوال کرنے والا. جب یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. مولانا اللہ صبح میں نہیں دے گا، دے گا تو پورا دن، لیکن اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کسی کو ضرورت؟ کسی کو بڑا مکان چاہیے، اچھی بائک چاہیے، اچھا موبائل چاہیے، اچھا گھر چاہیے، حج عمرے میں کوئی جانا چاہتا ہے کسی کے گھر میں اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانی ہے؟ کسی کو کوئی بیماری؟ حل من سائلین، ارے بھائی ہے کسی کا کوئی سوال؟ اللہ آ گئے پہلے آسمان پہ، خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک فرشتے سے اعلان کروا رہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو دیا جائے. حل من سائلین فاعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ والے اپنے سارے سوال رکھ دیتے ہیں، خدا ان کو خوش کر دیتا ہے. اسی لیے سب اللہ والے خوشحال، سارے تہجد گزار خوشحال. ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کی پریشانیاں دور ہو گئی، ان کی زندگی بہتر ہو گئی. آج کی مجلس سے یہ بات لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ رات میں 15-20 منٹ اللہ کو دیں گے انشاءاللہ. 3:30 کا الارم رکھو، 2 منٹ وضو کرو، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھو، 2-4 منٹ دعا کر کے 15 منٹ میں واپس سو جاؤ، پھر فجر کی نماز میں اٹھو. اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو. رات کے آخری پہر میں اس طرح اٹھ کے مصلی پہ کوئی جب اللہ سے باتیں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے. اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اللہ میرا ہے، سب دے دیتا ہے. صلحاء کا نور اس کے چہرے پہ دے دیتا ہے، مقبولیت اور محبوبیت دے دیتا ہے، مستجاب الدعوات جیسا بنا دیتا ہے. پورے دن میں کبھی بھی کچھ مانگے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے. رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہو، اس وقت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. خانقاہی مجلس کوئی معمولی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف بیانات نہیں ہے، میرا بول لینا اور آپ کا سن لینا نہیں ہے. میں اور آپ آ جائیں اللہ کی طرف، یہ سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، آج مجھے نیک بن جانا ہے، تنہائیوں کو پاک کر لینا ہے، ولایت کا نور اللہ سے مانگنا. ایک خانقاہ میں 2 بوڑھوں کی لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی، بڑی عمر کے دونوں، ذکر کرنے والے رات کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگ رہی ہے، اور صبح میں لڑائی ہو گئی. لوگ آئے چھڑانے کے لیے، چھڑایا. حضرت نے فرمایا وجہ تو معلوم کرو کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. وہ تب سب تعجب میں رہ گئے. لڑائی اس پہ ہو رہی تھی کہ یہ بڑے میاں کہہ رہے اللہ میرا ہے، اور یہ کہہ رہے اللہ میرا ہے. حضرت نے فرمایا دونوں حال میں آ گئے، ایک حال طاری ہو گیا. ذکر اتنا کیا، اللہ سے لو اتنی لگ گئی، یہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، یہ کہتا ہے اللہ میرا ہے. اللہ سب کے ایک کیفیت بن جاتی ہے انسان. رات کے آخری پہر میں اٹھ کے انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے اللہ میرا ہے. کون سی پریشانی اور کیسی پریشانی اور کون سی بے برکتی. 50,000 میں گھر نہیں چل رہا، اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، بے برکتی تھی. 15,000 میں کام ہو گیا، برکت ہو گئی. 50,000 میں خوش نہیں تھی، بے برکتی تھی، 15,000 میں خوش ہو گئی، غریبوں کے کام ہو گئے، برکت ہو گئی.
جس راستے سے برکت آتی ہے پریشانی دوسرے راستے سے ختم ہو جاتی ہے. عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے. میں اور آپ اللہ کو راضی کریں اور کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت ہے. ایک علاقے کا شہزادہ آیا گرفتار ہو کر کے، بہت مسلمانوں کو ستایا تھا. حضرت عمر نے کہا قتل کر دیا جائے. اس کو لایا گیا، جلاد قریب آیا، اس نے کہا میری آخری تمنا پوری کرو گے؟ بولے جی. کیا تمنا ہے؟ ایک پیالہ پانی پلا دو. پانی دے دیا. کانپنے لگا. کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا ایسا نہ ہو کہیں پانی پی رہا ہوں جلاد گردن نہ اڑا دے. کہا کہ یہ حکم ہے، جب تک آپ یہ پانی نہیں پی لو گے جلاد آپ کی گردن نہیں اڑائے گا، آرام سے پی لو. اس نے پانی زمین پہ پھینک دیا. عمر آپ قول دے چکے ہیں، جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا کوئی میری گردن نہیں اڑائے گا. پانی تو میں نے پھینک دیا. کہا ٹھیک ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، معاف کر دیا، جاؤ. اس نے کہا آپ کلمہ پڑھا دو نا. ارے بھائی آپ کو کلمہ پڑھنا تھا تو آپ کو پہلے ہی بتانا تھا، ہم کبھی آپ کو یہ سزا نہیں دیتے. آپ کو اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے خدا کے فرما برداروں میں شامل ہونا تھا تو پہلے بتانا تھا. پہلے اگر میں کہتا مجھے کلمہ پڑھنا ہے تو یہ بات آتی کہ میں نے موت کے خوف سے ایمان قبول کیا ہے. اب وہ ساری بات میں نے ہیلا اس لیے کیا کہ یہ ساری بات ٹل جائے اور ایک بات ثابت ہو جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، موت کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا. جب قیدیوں کو لاتے تھے نا مدینہ منورہ میں تو وہ 3 دن کے قریب ان کو رکھتے تھے اور وہ 3 دن میں اسلام سیکھ لیتے تھے. صحابہ کو دیکھ کے، اللہ کے نبی کو دیکھ کے، وہ ماحول کو دیکھ کے اسلام ان کے دل میں اتر جاتا تھا. صحابہ کے اخلاق، وہ لمبی لمبی نمازیں، وہ صحابہ کا رونا اور وہ حضور کا نماز میں رونا اور امیر المؤمنین کا نمازوں میں رونا، وہ دیکھ کے اسلام اندر اتر جاتا تھا. صحبت کا اثر ہوتا تھا، ماحول کا اثر ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سچ پر آ گئے، اللہ نے کیسا مسئلہ حل کر دیا، اس کو ایمان دے دیا، تابعین بنا دیا اللہ. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ ہے، وہ دشمن کے اس کے اوپر چڑھ چکے، خنجر سے اس کو قتل کرنے والے، اس نے تھوک دیا کہ اچھا مقابلہ ہوا اور مقابلے میں تو میرے اوپر چڑھ گیا اور اب میں تجھے کچھ کر نہیں سکتا. چونکہ حضرت علی بہادر تھے، شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، تو تھوک دیا غصے میں، چل اتنی تو تجھے تکلیف پہنچا دوں. حضرت علی ہٹ گئے. اس کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا ہوتا نہیں، میری تو جان جا رہی تھی، وہ ہٹ کیسے گئے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب چونکہ تجھے تھوک دیا نا تو میرے کو غصہ بھی آ گیا. تو ہم نفس کے خاطر کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میرا غصہ بھی شامل ہوتا اور یہ کام اللہ کے لیے نہیں رہتا، اس لیے میں ہٹ گیا. اس نے کہا بھائی کلمہ پڑھا. آپ لوگ میدان جنگ میں اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو کہا بالکل، بغیر اخلاص کے کوئی کام. یہ سچ ہے، یہ اخلاص ہے. اپنے کو فائدہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی فائدہ ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنگ یرموک چل رہی ہے، یرموک کی جنگ ہو رہی ہے، بڑا زبردست کردار ادا کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ایک شخص آئے مدینہ منورہ سے، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے آپ کے نام. دیکھا خالد بن ولید، اب آپ امیر نہیں رہیں گے. خلاصہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ عام فوجی بن کے لڑتے رہو، اور اگر دل چاہے تو آپ مدینہ منورہ میرے پاس آ جاؤ. یہ جو خط لے کر آئے ہیں اب سے یہ امیر رہیں گے. جی جی بھائی خط دے دیا، ٹھیک ہے اب سے آپ امیر. بھائی اب سے کمانڈر ان چیف امیر یہ رہیں گے، اب سے میں امیر نہیں ہوں. یہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے مدینہ منورہ سے. بھائی سارے ساتھی سن لے، اب سے امیر یہ ہے، میں امیر نہیں ہوں. جنگ شروع کر دی. وہی جارحانہ انداز، وہی شوق، وہی جذبہ. ایک آدمی 4 مہینے کی جماعت چلا رہا ہو، کئی چلے کی جماعتیں نکال دی ہو 4 مہینے کی، 110 دن ہوئے ہو، اور سورج ضلع کے امیر صاحب کا خط آوے اب سے آپ امیر نہیں رہیں گے، 10 دن کے لیے یہ امیر رہے گا. اس وقت کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے. کسی نے پوچھا بعد میں خالد آپ کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا؟ بولے کہاں سے فرق آیا؟ امیر تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، ابھی بھی اللہ کے لیے لڑ رہا. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، شہرت سما کی کوئی تمنا نہیں، میں اور میرا اللہ.
مدائن فتح ہوا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہے, مال غنیمت ملا, 2-4 دن ہو گئے, ایک ساتھی آئے, سیدھے سادھے, چہرے پہ رومال وغیرہ بندھا ہوا ہے, یہ امانت ہے. بولے جب مدائن فتح ہوا تھا میں آپ کے ساتھ تھا, وہاں مٹی میں مجھے یہ کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز ملی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھولا نا تو وہ تو مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا, اور اس زمانے میں مدائن کے بادشاہ جو تاج پہنتا تھا نا وہ بہت زبردست ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ عام جو فوجی تھا اگر اس کو بیچ دیتا نا تو 7 نسلوں تک کا اس کا خرچہ نکل جاتا, پورے ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کو تو ہم صحیح معنوں میں جانتے بھی نہیں ہیں اور اس کے باوجود یہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ چہرہ پھیر لیا, پیٹ کر لی اور کہنے لگے امیر المؤمنین, جس اللہ کے لیے یہ تاج آپ کو واپس کیا نا وہ اللہ میرا نام جانتا ہے. جس رب کے لیے یہ تاج میں نے آپ کو واپس کیا نا وہ رب میرا نام جانتا ہے. آج بھی کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا. کیسا اخلاص. جب اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی سے آ رہے ہیں, چھینک آئی تو کہا الحمدللہ. سامنے سے کشتی گزر رہی تھی, اس نے کہا یرحمک اللہ. اب جواب دینا ہے نا اس کو یہدیکم اللہ, تو کنارے آ گئے, دوسری کشتی لی, وہ چلو بھائی یہدیکم اللہ کہنا اس کو باقی ہے, اس کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس لے گئے اور کہا بھائی یہدیکم اللہ. جواب دینا باقی تھا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اتنے بڑے امام ہیں جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن رہا ہے. ابو داؤد شریف, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آئے, فرماتے رات کا وقت آیا, میں سویا, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے 1 درہم میں اللہ سے جنت خرید لی. ایسے ہی ان کا فیض عام ہو گیا. اخلاص تھا, اخلاص. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قیمت جانتے تھے. لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو. کیا پتا کون سی بات قبول ہو جائے, کیا پتا اللہ کو کب رحم آ جائے, کیا پتا رب کی رحمت کب جوش میں آ جائے, کیا پتا کب اللہ اپنا بنا لے, کیا پتا کون سے وقت کی دعا قبول ہو جائے, کیا پتا کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ قبول ہو جائے, کیا پتا کون سے وقت کا کیا ہوا ذکر پہ اللہ اپنا بنا لے, کیا پتا کون سے وقت کی تواضع پہ خدا ابدال بنا دے. ہمیں کیا پتا. اللہ اکبر کرے. بادشاہ کے شراب کے مٹکے جا رہے ہیں, ایک اللہ والوں کو دیکھا, یہ کیا ہے؟ بولے شراب کے مٹکے. کس کے ہیں؟ وقت کے بادشاہ کے ہیں. مسلمانوں کے شراب پیتا ہے. توڑ دیے, توڑنا شروع کیے 99 توڑ دیے, 1 بچ گیا. جاؤ. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ بولے وہ فلاں بزرگ ہے نا انہوں نے توڑ دیے. اچھا, ہمارے ہوتے ہوئے اتنی جرت ان کی, ان کو بلاؤ. بلایا. آپ کو پتا نہیں تھا کس کے بٹکے؟ پتا تھا. میرے روب کا پتا نہیں تھا؟ وہ بھی پتا تھا. بادشاہ سلامت, آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ مسلمان, شراب پینا اچھی بات نہیں ہے. 100 مٹکے تھے, 99 توڑ دیے, 1 بچ گیا, یہ بھی توڑ دیتے. کہ وہ 99 توڑے اللہ کے لیے, 1 بچ گیا نا. اس وقت دل میں خیال آیا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا, تو ایسا لگا تکبر آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ 99 مٹکے اللہ کے لیے توڑے تھے, بس تکبر والا کوئی کام نہیں کرنا, اپنی بڑائی والا, عجب والا. تو میں نے 1 چھوڑ دیا. تو اس نے کہا جاؤ, آپ کو چھوڑ دیا میں نے. اللہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے ان کی جان چھوڑا. آخری ایک بات سنا, بایزید بستامی رحمۃ اللہ, ان کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. کون سی ادا پر؟ کہ میرے دوست کے ساتھ کھڑا تھا, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہو رہا تھا, مجھے ان کو دیکھنے کی تمنا تھی, دیکھا نہیں تھا. میرے دوست نے کہا یہ دیکھ بایزید بستامی جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا بڑی محبت سے کہ یار یہ تو اللہ کے ولی, اللہ کے عاشق, اللہ کو یاد کرنے والے, سنتوں پہ چلنے والے, گناہوں سے بچنے والے. میں تو نہیں بچ سکتا, کم سے کم ان کو تو دیکھوں. میں نے محبت کی نظر سے ان کو دیکھا. اللہ نے فرمایا تو نے میرے بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا نا, آج میں بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہوں, اور اللہ نے مجھے معاف کر. جن کو محبت کی نظر سے دیکھنے پہ مغفرت فرما دی ہو, تو خود بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا. تصوف کا کوئی سلسلہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے. اتنے بڑی شخصیت ہے. فرماتے میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی, رات کو سویا تو خواب دیکھا, نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہے, تو میں سمجھ گیا کہ میرا سورہ طٰہٰ پڑھنا وصول ہو گیا, اللہ نے قبول کر لیا. تو خواب میں ہی میں نے صفحے کو پلٹا تو کچھ آیتیں غائب تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی ہے,
اور یہ کچھ آیتیں غائب کیوں ہیں، یعنی اس اتنے حصے کے ثواب سے مجھے محروم کیوں کیا؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بایزید تو نے سورہ طہ پڑھی تھی اللہ کے لیے، لیکن جب تو ان آیتوں پر پہنچا تھا نا تو ایک شخص کا تیرے قریب سے گزر ہوا تھا، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ سن کے کہے گا کہ بایزید کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ جب تک تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا خدا نے اتنے حصے کے ثواب سے تجھے محروم کر دیا۔ ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں، ہمیں دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں، شہد میں ملاوٹ پسند نہیں، اللہ کو اعمال میں ملاوٹ پسند نہیں۔ تو میرا عزیزو نیت کرو، انشاءاللہ اللہ کی طرف آ جائیں گے، قرآن شریف کو سینے سے لگا لیں گے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ تو کہا قرآن، سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ کہا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، یہ قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ کفلیتا میں ایک استاد ہے، اتنی مشغولی کے باوجود روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں، روزانہ 10 پارے۔ ہمارے ڈابھیل میں ہمارے استاد ہیں، اتنی مشغولی کے باوجود روز 10 پارے پڑھتے ہیں۔ ڈابھیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی، روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ کل ایک مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی نوساری ضلع کے اجتماع میں، روزانہ ایک منزل پڑھتے۔ بیجاپور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہے، روزانہ ایک منزل پڑھتے۔ یہاں قریب میں مدرسے میں ایک استاد تھے، انہوں نے ایک کلاس میں بیٹھ کے 500 قرآن پڑھا۔ میرے والد صاحب کو میں نے کہا ابا یہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ بولے بیٹا میں نے بھی بیچ میں 3 دن میں 3 قرآن پڑھ لیا۔ تو جس چیز کو وقت دو وہ کام ہو جاتا ہے، قرآن کو وقت دو قرآن ہو جاتا ہے، بزنس کو وقت دو بزنس ہو جاتا ہے، کاروبار کو وقت دو کاروبار ہو جاتا ہے، جس کو وقت دو آپ۔ سورت میں آپ کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ میں نے باری کے پاس بیٹھ کے 2000 قرآن پڑھے، گھر کے صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھا، اور 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، 33 سال ہو گئے کبھی نہیں چھوٹی۔ میرے کئی دوست لوگ ہیں منزل سے ایک قرآن پڑھتے، بولے مولانا 1.25 گھنٹے میں ہو جاتا ہے ایک منزل۔ میرے عزیزو قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، نیت کرو انشاءاللہ ایک آدھ منزل ہم بھی پڑھ لیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اس مجلس کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رجوع اللہ اور انابت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔